اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال سے ہمارے اندر خدا کے کلام کا بہت زیادہ احترام اور ادب ہونا چاہیے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے جو کہ زبور میں بائبل ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں خدا کا کلام سننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، کلام سے محبت اور اس کی تابع داری کرنی چاہیے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اسے سنتے تو ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، اور پھر شاید کچھ ایسے ہیں جو اسے قبول کرتے ہیں لیکن وہ کلام سے اتنا پیار نہیں کرتے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے راغب ہو سکیں۔ لہٰذا میں آپ سب کے سامنے کہوں گی کہ جب بھی آپ کلام سنتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی سے اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں سے کچھ ایسی ہدایات قبول کریں گے جس کے لیے آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صرف بائبل کی آیات کو خط کشید کر لینے یا اسے مارکرز کے ساتھ کلر کر لینے سے ہماری زندگی نہیں بدل سکتی، یہاں تک کہ اگر ہم بعد میں خدا کے فضل سے جو ہم نے سنا اس پر عمل نہ کریں تو صرف سننے سے بھی آپ کی زندگی نہیں بدلے گی، اور خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، یعقوب پہلے باب کے مطابق خدا کے کلام میں ہمیشہ سے یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ ہماری جانوں کو بچائے۔ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں آپ کی روح نہیں ہو جاتی ہے، یسوع آپ کے اندر رہتا ہے، آپ کے اندر آ کر وہ سب پاک کر دیتا ہے، لیکن یہ ہماری جان ہوتی ہے جس کے ساتھ پھر بھی مسئلہ رہتا ہے۔ ہماری جان میں ہمارا ذہن، ہماری مرضی اور جذبات شامل ہیں، اور آج میں آپ کو باطنی زندگی کے بارے میں تعلیم دوں گی۔ میرے خیال میں یہ اہم ہے کہ ہم نئے سرے سے آگاہی حاصل کریں۔ ہم دو زندگیاں رکھتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ آپ کی ایک زندگی ایسی ہے جو ہر کوئی دیکھتا ہے، اور پھر دوسری زندگی وہ ہے جو بہت ہی ذاتی اور پوشیدہ ہے، جسے صرف آپ اور خدا دیکھتا ہے۔ حالانکہ لوگ آپ کی باطنی زندگی کو نہیں دیکھتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی باطنی زندگی سے نکلنے والے نتائج کو دیکھتے ہوں۔ بہت دفعہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری باطنی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے، یا حقیقتاً ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن آج میرا ایک بڑا مقصد ہے، اور میں یہ کہتے ہوئے شروع کروں گی کہ آپ کس چیز سے بھرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خود سے یا خدا سے بھرے ہیں۔ آپ کے اندر کتنی کڑواہٹ اور ناراضگی پائی جاتی ہے، اچھا رویہ پایا جاتا ہے یا برا رویہ؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا باطن ایک مصروف جگہ ہے۔ میرا مطلب یہ حیران کن ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن دراصل میں پہلے کچھ وقت باطنی زندگی کی حقیقت کو واضح کرنے پر گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں بعض دفعہ ہم اپنی زندگی کا بڑا حصہ یہ سمجھے بغیر گزار سکتے ہیں، اور پھر بھی کچھ لوگ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری باطنی زندگی کتنی زیادہ اہم ہے۔ اور آج میں آپ پر یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی باطنی زندگی آپ کی ظاہری زندگی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اہم ہے۔ شکریہ۔ آپ کہیں بھی ہوں، میں آپ کو سکھاؤں گی۔ ہماری ظاہری زندگی لوگوں کے سامنے ہماری ساکھ ہے، جبکہ ہماری باطنی زندگی آسمان پر ہماری ساکھ ہے۔ یہ خدا کے سامنے ہماری حالت ہے۔ میں اسے اس طرح سے کہوں گی کہ اسے کپڑے پہنا کے چرچ لے جا سکتے ہیں، آپ اسے زیور پہنا سکتے ہیں، اور اسے میک اپ سے سجا سکتے ہیں، ہر چیز میچنگ کی ہو سکتی ہے، اس پر ہنسی کا لیپ لگا سکتے ہیں، لیکن اس سے کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں کہ کسی کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، خدا کی تعریف، اور ساتھ ہی سوچ رہے ہوں کہ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جو کچھ میں لوگوں سے کہتی ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، بے شک میں بہت اچھی ہوں۔ جانتے ہیں بہت سی باتوں میں سے ایک بات جس سے حقیقتاً یسوع کو مسئلہ تھا، وہ ریاکاروں منافقوں کے ساتھ تھا۔ بائبل ان کو ریاکار کہتی ہے، اور ہم ہر ایک کے لیے تو روپ دھار سکتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے۔ آمین۔ اور اگر آپ واقعی اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ ہوتے ہیں،
اگر آپ واقعی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور اطمینان پانا، صحت مند ہونا اور توانائی اور قوت سے بھرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی باطنی زندگی درست ہونی چاہیے. کیونکہ میں سچ بتا سکتی ہوں کہ بہت سے لوگ پورے دن کے بعد بہت تھک جاتے ہیں. وہ صرف جسمانی کام کرنے کی وجہ سے نہیں تھکتے بلکہ جو کچھ ان کے اندر ہوتا رہا وہ اس سے تھکتے ہیں تمام دن. آمین. در حقیقت میں بہت لمبے عرصے سے مسیحی تھی، اس سے پہلے کہ میں جان پاتی کہ میرے اندر کیا چل رہا ہوتا تھا جو کہ بہت اہمیت رکھتا تھا. میں نے بھی اور لوگوں کی طرح سوچا اچھا جب تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا تب تک میں اس پر قابو کر سکتی ہوں، تب تک کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم جانتے کہ یسوع نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کی طرف برے ارادے سے دیکھتا بھی ہے تو باطنی طور پر وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زناکاری کر چکا ہے. اسی وجہ سے ہماری سوچ، ہمارا رویہ اور جو کچھ ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ پولس رسول کی دعاؤں کا مطالعہ کریں، جس سے میں بہت حیران ہوتی ہوں، میں نے دیکھا ہے اور جب بھی میں اس پر بات کرتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں. آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا جہاں پولس نے فلپیوں، افسیوں، کلسیوں کی کلیسیا کے لیے دعا کی ہو اور یہ دعا کی ہو کہ ان کی مشکلات ختم ہو جائیں. ایک بار بھی انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ ان کی مشکلات ختم ہو جائیں اور انہیں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے یا ان کی آزمائش اور پریشانیاں ختم ہو جائیں. پولس نے ہمیشہ یہ دعا کی کہ جو کچھ بھی درپیش ہو اچھا رویہ رکھتے ہوئے اسے برداشت کریں. اس لیے میں بھی آپ سے یہی کہوں گی، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مشکل کے مقابلے میں اس مسئلے کے حوالے سے ہمارا رویہ کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کسی بھی مسئلے کی طرف ہمارا رویہ اس سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اس مسئلے کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں. ایک اور بات سنیں، کسی ایسے شخص کی طرف جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، بمقابلہ اس کے کہ اس کے سلوک کی وجہ سے ہم کس قدر تکلیف میں ہیں اور ہمارا اس کے ساتھ رویہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اب آپ چیخ اٹھیں گے، اس لیے میں کسی اور طرف جاتی ہوں. اب آپ مزید ایسا کچھ نہیں سنیں گے، ٹھیک؟ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اور یعقوب کی کتاب بڑی صفائی سے بات واضح کرتی ہے اور لوگ جلدی سے یعقوب پہلا باب پڑھنے لگتے ہیں. جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. ہر کوئی ایسے ہوتا ہے. دوبارہ سننا پڑے گا. واقعی اب غور سے سنیں، ہم جو ہر کسی پر سب کچھ ظاہر کرتے ہیں، اس سے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم دراصل کیسے ہیں. آزمائشوں کے اچھے دور کی طرح پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم کیسے ہیں. اس لیے پولس رسول نے کہا کہ جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے کیوں تعجب کرتے ہو. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن جب میں کچھ خریدتی ہوں تو جاننا چاہتی ہوں کہ میں کیا خرید رہی ہوں. یہاں پر موجود کسی بھی شخص نے لیٹ کر دیکھے بغیر کبھی میٹرس خریدا ہے؟ کیا آپ لوگ بھی میری طرح ہیں کہ آپ میٹرس کے اسٹور پر جاتے ہیں اور پوری طرح لیٹ کر چیک کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کرسی بغیر چیک کیے خریدی ہے یا صوفہ بغیر چیک کیے خریدا ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا خرید رہے ہیں یا ہمیں کیا مل رہا ہے. اور خدا ہر چیز جانتے ہوئے ہمارے ساتھ ایسے چلتا ہے جیسے کہ وہ ساتھ ہے ہی نہیں مگر وہ موجود ہے. لہذا کہیں کہ ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں کہ آیا ہم ترقی کے اس درجے پر قائم رہ سکیں گے کہ نہیں جس کے لیے ہم اس کی محنت کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نیا درجہ نئی آزمائش کو لے کر آتا ہے. اس لیے اگر آپ اس درجے پر ٹھیک کام نہیں کر رہے اور آپ اگلے درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، اگر یہاں پر آپ ابلیسی طاقتوں سے مقابلہ نہیں کر رہے تو آپ آگے چل کر آنے والی مشکلات کا سامنا نہیں کر پائیں گے. کیا آپ کو کبھی حیرانی ہوئی
کہ جب آپ برکت کی دعا کریں تو مشکل میں پڑ جائیں. برکتیں آئیں گی لیکن اس سے پہلے آزمائش بھی ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں میرے سامنے 35 کے قریب آیات ہیں جن کا یقیناً ہم اس وقت مطالعہ نہیں کر سکیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ آیات کو آج دیکھا جائے. اگر آپ کو اس طرح کے پرانے طرز کا مطالعہ پسند ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں سوچتی ہوں جب ہم انہیں اسکرین پر ڈالتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں یا آپ بائبل کو کھولتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، یہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں آپ کو وہ آیات بتاؤں. میں اس طرح بہت زیادہ کرتی ہوں، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس کا آپ پر زیادہ اثر ہوگا. 2 کرنتھیوں 4 باب 16 آیت. اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، یعنی جوش ختم نہیں کرتے اور خوف کے ذریعے تھکتے اور ہارتے نہیں ہیں، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز یعنی درجہ بدرجہ نئی ہوتی جاتی ہے. اس لیے ظاہری طور پر پولس کہہ رہا ہے، میں بہت سی چیزوں میں سے گزر رہی ہوں، یہ مشکل ہے، میں خود کو شیشے میں دیکھتی ہوں، میں دیکھ سکتی ہوں کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن جانتے ہیں کہ میں باطنی طور پر دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہوں. آئے میں آپ کو آپ کی زندگی کے سالوں کا راز بتاتی ہوں جو آپ نے جیے. عمر آپ کی سالوں کی تعداد سے کہیں بڑھ کر ایک چیز ہے، اس کا زیادہ تعلق رویے سے ہے. میں آپ کو بتاؤں، چونکہ اس دنیا میں لوگ آپ کو بوڑھا کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے فائدہ ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ کچھ نیا شروع نہیں کر سکتے، لیکن دیانت داری سے آپ ایسے نہیں کہ کچھ نیا شروع نہ کر سکیں. اگر خدا آپ کے دل میں کچھ نیا ڈالتا ہے تو اتنی دیر نہیں ہوئی کہ دوبارہ شروع نہ کر سکیں. اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ نیا رویہ اور نئی سوچ اختیار کریں اور نئی رویہ رکھیں، اگر کوئی ایسی وجہ نہیں جس کے لیے آپ واقعی جینا چاہتے ہیں اور کچھ ایسا جس کے لیے خود کو وقف کریں، تو آپ پھر بالکل بھی اس فکر میں نہیں رہیں گے کہ کتنے بوڑھے ہو گئے ہیں. دیانتداری کی بات ہے، میں ایسا ہی محسوس کرتی ہوں کہ جب میں 40 سال کی تھی تب سے اب زیادہ جوان ہوں، کیونکہ کلام کے ذریعے میں مسلسل نئی ہوتی جا رہی ہوں. جب میں 40 سال کی تھی تب سے اب میرا رویہ بہتر ہے. اس وقت کے مقابلے میں اب میری سوچیں کئی درجے زیادہ بہتر ہیں. جب میں 40 سال کی تھی تب کے مقابلے میں اب میرے اندر زیادہ اطمینان ہے. اس لیے میرا جسم بوڑھا ہو گیا ہے لیکن میرا دل اور بھی جوان ہو گیا ہے. اس لیے میں اب پہلے سے زیادہ اچھا محسوس کرتی ہوں. آج میرا ایک مقصد ہے. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ یہ جان کر یہاں سے جائیں کہ آپ کی باطنی زندگی کتنی اہم ہے. میرے مطابق ہمیں اپنی باطنی زندگی خدا کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر خود کو وقف کرتے ہیں جیسے میں نے خود کو آپ کے لیے کیا. اچھا، آپ کیا چیز وقف کریں گے؟ رویے اور سوچوں کو وقف کرنے اور خدا کے سامنے آپ کا اپنا باطن پاک رکھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سب وقف کرنا ایک زبردست چیز ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ بھاری پن محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر سکتا ہے، اور لوگ اس کو جانتے بھی نہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے لیکن ٹھیک نہیں، لیکن حقیقتاً وہ بالکل نہیں جانتے. کتنے ہی سوچنے کہ یہ اچھا ہوگا. ہم کچھ وقت اپنے باطن پر لگائیں کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آپ اپنی گاڑی پر بڑے مسیحی اسٹیکر لگا سکتے ہیں اور گلے میں صلیب پہنتے ہیں اور کام پر بائبل لے جا سکتے ہیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ سب کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. واقعی اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. بائبل کہتی ہے کہ تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے. یہ وہ ہے جو ہمارے اندر سے نکلتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے جو دباؤ کے زیر اثر ہمارے اندر سے نکلتا ہے. معلوم ہے کہ یہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ بعض دفعہ ہم گھر میں کس طرح کا مختلف رویہ رکھ سکتے ہیں اور باہر کسی کو متاثر کرنے کے لیے بالکل مختلف ہوتے ہیں. اوہو، آپ نہیں، آپ تو ایسا نہیں کرتے. اچھا، تو میں ان لوگوں سے بات کروں گی جو یہاں واپس نہیں آتے. اچھا، اب حبقوق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے مشکل ترین وقت میں سے جس طرح گزر رہے ہوتے ہیں، دراصل تب ہم روحانی طور پر بڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ وقت واقعی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. لہٰذا حبقوق 3 باب 17 سے 19 آیت تک، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے
اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کا حوالہ دیں کیونکہ آج کل ہمارا معاشرہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن آپ اسے اپنی زندگی کے حالات پر لاگو کر سکتے ہیں۔ اور چاہے بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں، طبیلوں میں مویشی نہ ہوں، جیسے یہ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ اگرچہ میری نوکری جاتی رہے اور اگر میرے بچے اپنا رپورٹ کارڈ گھر لے کر آئیں اور ان کے گریڈ سی اور ڈی تک ہوں، اور پرنسپل مجھے اسکول میں بلائیں کہ میرے بچے اسکول میں بہت برا رزلٹ دیتے ہیں، اگرچہ میرا انگوٹھا ٹوٹ جائے اور کچھ بھی ہو جائے، اور جانتے ہیں تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ نوٹ کریں کہ یہاں دو الفاظ ہیں، یعنی رہوں گا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا میں خوش ہونا محسوس کروں گا، تعریف کرنا محسوس کروں گا، اس نے کہا خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا، رہوں گا۔ آپ نے خدا کی دی ہوئی آزاد مرضی کو استعمال کرنا ہے تاکہ وہ کام کریں جو آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہوگا، جبکہ آپ وہ کام کرنا محسوس بھی نہیں کرتے۔ یہ اچھا ہے کہ میں یہ بات دوبارہ کہوں، لہٰذا وہ یہ کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ہر طرح کے انتخابات کا ہماری زندگی پر کسی نہ کسی طرح سے اثر ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم جانتے ہیں کہ درست ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہم کرنا بھی چاہیں۔ وہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی آزاد مرضی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے احساسات کے ذریعے آپ نہ تو زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی زندگی میں فتح مند ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ خدا ہمارے احساسات کو نہیں سمجھتا، اور بعض دفعہ ہمارے احساسات کی وجہ سے وہ اپنے اندر ہمدردی رکھتا ہے۔ احساسات بہت مضبوط ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے خیال سے وہ بہت کمزور بھی ہیں۔ یہ ایک دن کسی طرح کے اور دوسرے دن دوسری طرح کے ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے بائبل کی وہ تمام آیات پسند ہیں جہاں لکھا ہے میں کروں گا، رہوں گا، ہوں گا۔ یہ وہ دن ہے جو خداوند نے بنایا ہے، میں خوش اور مسرور ہوں گا۔ اور میں یہ کہوں گی کہ جتنا زیادہ ہم خدا کی دی گئی آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی مرضی کا جو کچھ خدا چاہتا ہے اس کا انتخاب کریں تو اتنا آسان ہوتا جائے گا۔ آئیں پیچھے چلتے ہیں، کلام میں اس شخص کی طرف چلتے ہیں جس نے ہر طرح کی ممکنہ مشکلات کا سامنا کیا، پھر بھی اس نے کہا تو بھی میں خوش رہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، یعنی خدا میری بہادری ہے اور قوت ہے۔ وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں پر چلاتا ہے۔ اور اگر آپ اس ہرنی کے بارے میں نہیں جانتے تو میں بتاتی ہوں کہ یہ ایک خاص قسم کی ہرنی ہوتی ہے جو کہ اپنی پچھلی ٹانگوں سے چھلانگیں لگاتی ہے اور بہت لمبی چھلانگیں لگاتی ہے، اور اس طرح آپ کے سامنے بھی پہاڑ ہیں جن پر آپ نے چڑھنا ہے۔ ان پر کون چڑھ سکتا ہے؟ لیکن یہ خاص قسم کا جانور اپنی پچھلی ٹانگوں پر لمبی چھلانگیں لگاتا ہے، ہپ ہپ۔ اور ہمیں بھی اسی طرح ہونا ہے، چٹانوں سے نہیں ڈرنا۔ آپ ان پر چڑھنے کے قابل ہیں۔ دیکھیں، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے، یعنی خوف اور ڈر میں ایک ہی جگہ نہیں رہنے دیتا بلکہ ہرنی کی طرح چلاتا ہے، اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، یعنی مجھے مشکلات اور ذمہ داریوں میں چلاتا ہے۔ اگر میں کسی ایماندار سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں اونچی جگہیں کون سی ہیں تو کبھی جواب نہیں ملتا کہ مشکلات، تکلیفیں اور ذمہ داریاں ہی ہیں۔ مجھے یہ جواب کبھی بھی نہیں ملتا تھا، اور لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب میں وہاں تھی تو مجھے بہت زبردست محسوس ہوا جب خدا کی حضوری مجھے گھیرے ہوئے تھی۔ یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا ہمیں مشکلات میں رکھنا پسند کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، آپ میں سے کتنے وقتاً فوقتاً مشکل میں ہوتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، لہٰذا آپ جانتے ہیں، اس لیے میں نے یہ جانا ہے کہ سب اس میں سے گزرتے ہیں۔ تو اسی پر بات کی جائے۔ در حقیقت میں یہ بیان نہیں کر رہی ہوں کہ اگر آپ میں ایمان ہے تو آپ کبھی بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یسوع نے کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں، یعنی میں نے اسے نقصان پہنچانے کی قوت سے محروم کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف چیزوں میں سے گزر سکتے ہیں، اور جب ہم اس میں پڑے تھے اس سے بہتر حالت میں نکلیں گے، کیونکہ خدا یہ سب کرے گا۔
اگر میں اچھا رویہ رکھوں تو ہماری آزمائش دنیا کی آزمائشوں سے مختلف کام کرتی ہیں، اور اگر اچھا رویہ ہوگا تب ہی ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر میں اس مشکل میں اپنا رویہ اچھا رکھوں گی تب ہی دراصل میں روحانی طور پر مضبوط ہوں گی۔ اور جانتے ہیں کہ جب روحانی طور پر بڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد ہی ایک ہی طرح کا واقعہ دوبارہ وقوع پذیر ہوتا ہے، تو شاید آپ اس بات پر غور نہ کریں، لیکن پہلی دفعہ اس میں سے گزرنے کے بنسبت اب آپ زیادہ مضبوط ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ یہ سمجھیں، جس طرح آپ اپنے پٹھوں کو ڈھالتے ہیں اسی طرح خدا بھی ہمیں ڈھالتا ہے تاکہ ہم بولنے کے اور اس دنیا میں نکلنے کے قابل ہوں اور حقیقتاً ابلیس کا سامنا کر سکیں اور کہیں میں تیری کسی بھی حربے کی وجہ سے نہیں ہاروں گی۔ اور جانتے ہیں کئی بار ہمیں یہ کہنا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے، بلکہ اس سے ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ کتنے ہیں جو ابھی بھی ایسے ہی حالات میں سے گزرتے ہیں جو پہلے آپ کو پریشان کرتے تھے اور ایک ہفتے تک ذہنی دباؤ میں رکھتے تھے، اور اب آپ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسے ہی بڑھنا کہتے ہیں۔ آمین۔ یہ ہی آگے بڑھنا ہے۔ مکاشفہ 3:17 میں ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ امیر ہیں پھر بھی وہ غریب ہیں۔ اسی طرح یہ آیت ہے کہ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ دنیا میں کتنے اس طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے، اچھی نوکری ہے، وہ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، انہیں اپنی پسندیدہ گاڑی ملی ہے، وہ اچھے پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے دوست بھی اچھے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید انہیں خدا کی ضرورت نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جنہیں مذہب چاہیے انہیں بیساکھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے میری ضرورت کی ہر چیز ملی ہے، اور لکھا ہے اور یہ نہیں جانتا، یعنی تو یہ نہیں سمجھتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ واو، میں آپ کو تو نہیں لیکن یسوع کو جانتی ہوں۔ آمین۔ اور خدا کے بارے میں ایک زبردست بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے پہلا درجہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے رشتے کو پہلا درجہ دیتے ہیں تو بائبل کہتی ہے پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو وہ سب کچھ مہیا کر دے گا۔ یہ اچھا ہے کہ ہمارے پاس بادشاہت اور پھر کچھ اور اچھی چیزیں ہوں، لیکن یہ بہت ہولناک ہے کہ سب چیزیں ہوں اور ان سب میں کھو کر خدا کے ساتھ ابدیت میں شریک نہ ہو پائیں۔ آمین۔ لیکن نقطہ یہ ہے کہ چاہے آپ کے پاس کچھ بھی ہو، اور میں ان سے بھی کہہ رہی ہوں جو آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ چاہے آپ کے پاس کچھ بھی ہو، اگر مسیح آپ کی زندگی میں نہیں ہے تب بھی آپ کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھے اور ننگے ہیں۔ میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 2 زندگیاں رکھتے ہیں، باطنی زندگی اور ظاہری زندگی، ہمارے اندر ہونے والی چیزیں اور جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں سوچ سکیں ہماری باطنی زندگی خدا کے سامنے ہمارا کردار ہے۔ بعض دفعہ جو کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہوتا ہے اسے صرف وہی جانتا ہے، جبکہ ہماری ظاہری زندگی لوگوں کے سامنے ہمارا کردار اور شہرت ہے۔ آپ کس چیز کے بارے میں الجھن کا شکار ہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی باطنی سوچیں اور رویے خدا کے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے۔